ہمارے سلسلہ عالیہ کے ایک بزرگ تھے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ. ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب ہوش میں آئے تو ان سے دریافت کیا گیا. انہوں نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک آیت کو بار بار پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ اس آیت کو میں نے متکلم سے خود سنا. یعنی نماز میں کیفیت تھی، ایک آیت کو بار بار وہ مزے میں پڑھ رہے تھے، لوٹا رہے تھے. کہتے ہیں لوٹاتے لوٹاتے ایک ایسی کیفیت آئی کہ میں نے گویا اللہ سے اس آیت کو خود سنا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے منہبیات میں حضرت عثمان غنی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص اوقات کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو 9 انعام عطا فرماتے ہیں. پہلا، اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں جو پابندی سے نماز پڑھنے والا ہو. دوسرا، اس کو جسم کی تندرستی عطا فرماتے ہیں. تیسرا، اس کے گھر میں برکت عطا کرتے ہیں اور فرشتے اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں. اس کے چہرے پر صلحاء کا نور ظاہر کر دیا جاتا ہے، اس بندے کا دل نرم کر دیا جاتا ہے. روز محشر اس کو پل صراط سے بجلی کی تیزی کے ساتھ گزاریں گے اور اس بندے کو جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے اور جنت میں اس کو نیکوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے. یہ نماز کے 9 فوائد ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ نماز دین کا ستون ہے اور اس میں 10 خوبیاں ہیں. چہرے کی رونق ہے نماز، دل کا نور ہے، بدن کی تندرستی کا سبب ہے، قبر کا انس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اترنے کا ذریعہ ہے، آسمان کی کنجی ہے، اعمال نامے کے ترازو کا وزن ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، دوزخ سے آڑ ہے اور 10واں جنت کی قیمت ہے. جو شخص باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرمائیں گے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو گرایا. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو اندھیروں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں قیامت کے دن ایک بلند نور کے ساتھ روشنی فرمائیں گے. ایک حدیث پاک میں ہے اندھیروں میں مساجد کی طرف چلنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونے والے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے پھر وہ کسی حاجت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے کہ وہ بے مراد واپس لوٹے. اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کسی شخص کو اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 نماز کے برابر، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 25 نمازوں کے برابر، جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کے برابر، مسجد اقصی میں نماز پڑھنا 5000 نمازوں کے برابر ہے اور مسجد حرام جہاں بیت اللہ ہے وہاں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے پر محافظت کی وہ پل صراط سے چمکنے والی بجلی کی مانند تیزی کے ساتھ گزر جائے گا. اللہ اس کا حشر سابقین کے پہلے گروہ میں فرمائیں گے. ہر روز و شب میں ان نمازوں پر محافظت کرنے والے کے لیے ایسے 1000 شہید کی مانند اجر ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں. یعنی نماز باقاعدگی سے پڑھنے والوں کو 1000 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا. پھر نماز جو ہے اس کو تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھنا. تعدیل ارکان کہتے ہیں رکوع سجود کو ٹھہر ٹھہر کے تسلی کے ساتھ ادا کرنا. مکتوبات معصومیہ کی عبارت ہے. مخبر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ چوروں میں سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے کوئی کس طرح چراتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز میں چوری یہ ہے کہ نماز کے رکوع سجود کو اچھی طرح ادا نہیں کرتا. نیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدائے جل شانہ اس شخص کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا جو رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ کو ثابت یعنی سیدھا نہیں رکھتا. اور نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا کہ رکوع و سجود پوری طرح ادا نہیں کر رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا
کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا؟ اگر تو اسی عادت پر مر گیا تو دین محمدی پر تیری موت نہیں آئے گی۔ نیز نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کسی کی نماز اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ رکوع کے بعد پوری طرح سیدھا کھڑا نہ ہو اور اپنی پیٹھ کو سیدھا نہ کر لے اور اس کا ہر ایک عضو اپنی جگہ قرار نہ پکڑ لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے وقت اپنی پشت کو سیدھا نہیں کرتا اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام ایک نمازی کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ وہ احکام و ارکان قوم و جلسہ پوری طرح ادا نہیں کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اگر تو اسی عادت پر مر گیا تو قیامت کے دن تجھ کو میری امت میں سے نہ لیا جائے گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا اگر تو اسی عادت پر مر گیا تو دین محمدی پر تو نہیں مرے گا، کیونکہ تیری نماز جو ہے وہ پوری نہیں ہے۔ اس کو نماز کی چوری کہا گیا اگر نماز کے ارکان کو صحیح طرح ادا نہ کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ 60 سال تک نماز پڑھتا رہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس شخص نے رکوع سجود کو بخوبی بھی ادا نہیں کیا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ زید نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع و سجود پوری طرح ادا نہیں کر رہا، تو آپ نے اس شخص کو بلایا اور اسے پوچھا کہ تو کب سے اس طرح کی نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ آپ نے فرمایا اس 40 سال کے عرصہ میں تیری ایک نماز بھی نہیں ہوئی، اگر تو مر گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر تو نہیں مرے گا۔ تو تعدیل ارکان کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے۔ ہم نماز پڑھیں تو نماز کو تسلی کے ساتھ پڑھیں، سکون کے ساتھ پڑھیں۔ نماز مومن کے لیے محبوب کے لقاء کا ذریعہ ہے، ذریعہ لقاء یار ہے، کوئی سزا نہیں ہے کہ انسان کہے جی کہ بس مجھے تو دن میں 5 مرتبہ مصیبت پڑ گئی ہے اس نماز کو پڑھنے کی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پہ بلایا معراج کے لیے۔ اب جو کسی محبوب کو گھر بلائے اور اس کو تحفہ دے تو اپنی طرف سے بہترین تحفہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پہ بلا کے ان کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ پہلے ایک دن میں 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ آپ سوچیں ایک دن میں 50 نمازیں پڑھنی ہوتی تو ہم تو مصلی پہ بیٹھے رہتے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ میری امت کے لیے آسانی کر دی جائے، 45 کر دیں، 40 کر دیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آخر پر فرمایا آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ان کے نامہ اعمال میں 50 نمازیں پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔